لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. معزز مصلیان کرام، کل آپ کے سامنے نیت کے تعلق سے گفتگو ہوئی. آج آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے روزے خلوص نیت کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. معزز مصلیان کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ یا اسی طرح عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ سید الشہور ہے. یہ مہینہ جو ہے بہت ساری برکتیں اور اسی طرح اس مہینے کے اندر میں نیکیاں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ مہینہ. اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کے اندر میں مکہ فتح ہوا، اور اسی طرح غزوہ بدر جو عظیم جنگ ہے اللہ رب العالمین نے فتح نصیب کیا اسی مہینے کے اندر میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. تو آپ اندازہ لگائیے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، گناہ کو بخشوانے کا مہینہ ہے. تو آپ سوچئے، جس چیز نے اس مہینے کو رمضان بنایا یعنی فضیلتوں والا مہینہ بنایا، تو جس کی وجہ سے یہ مہینہ رمضان ہوا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے بھائی؟ یعنی یہ مہینے کی جو اہمیت ہے رمضان کی وجہ سے ہے. تو جو انسان کیا ہے یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ دل کی گندگیوں کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے، اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، ہے نہیں؟ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اوپر نازل کیا، تو دل کی گندگیوں کو اللہ رب العالمین کس طرح دھل دے گا؟ اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو عمل کرتے ہیں. تو لہذا اس مہینے کی جو فضیلت ہے قرآن کی فضیلتوں سے کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں ہے. تو لہذا جس طرح ہم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح تراویح پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نفل کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہم لوگ قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ رمضان جب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسی طرح کیا ہے؟ جنت کے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے جنت اور جہنم پہلے دونوں کا جو دروازہ تھا ساتھ ہی تھا، لیکن جب رمضان فرض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دروازے کو بڑھا دیا جسے ہم ریان کہتے ہیں. یہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے خاص ہے. تو اس سے بھی اہمیت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے. روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے مخصوص ایک دروازہ قائم کر دیا ہے نہیں.
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس رمضان کی وجہ سے روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک میں مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، پانی نہیں حلق کے اندر میں، اسی طرح کھانا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک میں یہ بدبو جو ہے مسک کی خوشبو سے زیادہ اہمیت ہے۔ مسک کی خوشبو کتنا شاندار ہے، اگر آپ لوگ لگائے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو لہذا اللہ کے نزدیک میں مسک کی خوشبو زیادہ پسندیدہ ہے، تو لہذا روزہ رکھا کریے۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان کی وجہ سے روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ ایک خوشیاں کیا ہے، جب وہ روزے افطار کرتا ہے۔ جب ہم افطار کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو اس سے پہلے بہت سارے ہمارے پاس پھل فروٹ ہے، اسی طرح کھانے پینے کا سامان ہے، شربت ہے، ہم انتظار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ہمارے من مچلتا ہے کہ کب کھا لوں، لیکن جب جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ کھانا شروع کرتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے؟ یہ روزے دار اندازہ لگا سکتے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جو خوشی ملے گی مومنین کو یا اسی طرح روزے دار کو، سب سے بڑی خوشی جنتی کو جو حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ رب کا دیدار کریں گے، اور یہ ہر روزے دار کو نصیب ہوگا، ہر روزے دار کو نصیب ہوگا۔ جو روزہ رکھیں گے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے نمازی ہے یا اسی طرح صدقاتی ہے یا زکاتی، ان کو نہیں ملے گا، لیکن روزے دار کے لیے خصوصی ہے، ہر روزے دار کو یہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور اسی وجہ سے کہا کہ رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے روزے دار کو میں وہاں پر دیدار کروں گا اور وہ مجھے میرا دیدار کریں گے۔ یہ خوشیاں ہیں، یہ فضیلت ہے رمضان کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جب روزے دار آئیں گے جنتی میں، تو جنت کا ایک دروازہ ہے، ریان ہے، اللہ رب العالمین فرشتے کو اعلان کریں گے، فرشتے کو یہ اجازت دیں گے کہ روزے دار کو بلائے۔ فرشتے کہیں گے این الصائمون، روزے دار کدھر ہے، روزے دار کدھر ہے، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، آپ کا دروازہ ادھر ہے، یہ دروازہ آپ کے لیے مخصوص ہے، یہ دروازہ آپ کے لیے خاص ہے۔ تو جب روزے دار وہاں پر جائیں گے، پھر اس کے بعد ریان کے دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے دوسرا کوئی نہیں داخل ہو سکتا، وہ رمضان کے لیے یعنی روزے دار کے لیے وہ خاص ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، جنت میں 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب کیا ہے، صلات ہے، یا اسی طرح باب الزکوٰۃ ہے، یا اسی طرح باب الحج ہے، یا اسی طرح باب الگ الگ ہے، لیکن ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے۔ یہ 8 دروازے جو ہے، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے آپ چاہے داخل ہو سکتے ہیں، یہ کن کو نصیب ہے، کس خوش نصیب بندے کو نصیب ہے معلوم ہے؟ وہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 8 دروازے میں سے جس دروازے میں سے داخل ہو جائے ان میں سے کون ہوگا وہ خوش نصیب انسان؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اے میرے صدیق، اے میرے حبیب، تم انہی میں سے ہو۔ تو لہذا آپ نمازی بھی ہے، آپ صدقاتی بھی ہے، آپ زکاتی بھی ہے، چلو اگر آپ کو اللہ نے استطاعت نہیں دیا ہے، حج نہیں کرتے ہیں، تو لیکن آپ کیا ہے اس زمرے میں شامل ہوں گے، حج نہیں کیے، لیکن پیسہ، ایسا نہیں کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ یہ مجبوری ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ ہے اور نہیں کرتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ یہ سب چیز عمل کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی اسی زمرے میں شامل کرے گا جس زمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی کے اندر میں بشارت دے دی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے جو روزے ہیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔